آج کا سوال اپنی ذات کے ساتھ کیسے سنسیئر ہوا جا سکتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ اگر آپ اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں تو پھر آپ کسی کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے اپنے رشتوں کو پہچانو، ان رشتوں کے ساتھ صداقت کا تعلق رکھو۔ پھر جو آپ کا سیلف ہے، آپ کا یور سیلف بلکہ یور ریئل سیلف ہے، اس کو پہچانو۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے رشتے آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے رشتے کو پہچانو۔ جو لوگ آپ سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کا سیلف ہے، ان کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ۔ آپ کے خیال کے مطابق آپ کے مرنے پر جن لوگوں کو غم ہونے کا امکان ہے، اپنی زندگی میں ان لوگوں کو خوشی ضرور دے جاؤ۔ یہ میری نصیحت ہے۔ ان لوگوں کو بعد میں صرف رونے کے لیے نہ چھوڑ جانا، ان کو تھوڑا سا رونے کا حوصلہ بھی دے جاؤ۔ بس اتنا سا کام کر لو تو یہ سنسیئرٹی ہے آپ کے اپنے سیلف کے ساتھ۔ ذرا جائزہ لو کہ آپ کے مرنے کے بعد کون افسوس کرے گا۔ انہیں اپنی زندگی میں ہی خوشی دے جاؤ۔ جس کو اپنی موت کا غم دے کے جانا ہے، اسے زندگی میں خوشی بھی دے جاؤ۔ جب موت کا غم دے کے جاؤ گے تو زندگی کی خوشی بھی تو دے کے جاؤ۔ تو یہ ہے سنسیئرٹی۔ اپنے بیہیویئر میں سنسیئر ہو جاؤ، یعنی جو آپ کہہ رہے ہو وہی کرو اور جو آپ کر رہے ہو وہی کہو۔ الفاظ اور اعمال میں تضاد نہ ہو۔ یہ سنسیئرٹی ٹو یور سیلف ہے، یعنی جو آپ کہہ رہے ہو وہی کرو اور جو آپ کر رہے ہو وہی ہونا چاہیے۔ آپ کے الفاظ آپ کا باطن ہو اور آپ کا باطن الفاظ میں آئے۔ آپ کا کال آپ کا حال ہو اور آپ کا حال آپ کا کال ہو، یعنی کہ اگر آپ اندر سے خوش ہو تو اوپر سے غم کی بات نہ بولو، اور اگر آپ کا اندر غمگین ہے تو اوپر سے خوشی کی بات نہ بولو۔ یہ ہے سنسیئرٹی۔ آپ کے الفاظ اور آپ کے حال میں فرق نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ظاہر باطن کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانو۔ بی ٹرو ٹو یور سیلف کا مطلب ہے آپ کا خیال، احساس پھیلاؤ۔ پیسہ، وابستگیوں میں بھی محبت بھی رہے، رشتے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں اور اولادیں بھی ہیں۔ جو تعلق تمہارے رینج میں ہے وہاں سنسیئر ہو جاؤ۔ کہتے ہیں سنسیئر آدمی جو ہے ہی از دا پارٹ آف ایوری ون ہوم ہی میٹس۔ لوگوں سے وہ اس قدر سنسیئر ہو جاتا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس سے ملے، اور پھر اس کی انتہائی شکل جو ہے وہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ ہے سنسیئرٹی کی انتہا ہے کہ ہر انسان کے لیے رحمت کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ مبالغہ کرو نہ کثر نفسی کرو۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ کثر نفسی جو ہے وہ بعض اوقات پسند نہیں کی جاتی۔ اتنی کثر نفسی نہ کرو کہ تحقیر ذات ہو جائے۔ اپنے ساتھ حقارت کے الفاظ مت استعمال کرو اور مبالغہ بھی نہ کرو کہ دونوں جہاں ہے۔ آج میرے اختیار میں یہ نکتہ کہنے والا ہر بیچارہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ بھی نہ کہا کرو، نہ مبالغہ ہو، نہ کثر نفسی ہو، نہ کنجوس بنو، نہ فضول خرچ بنو۔ یہ ہے اپنی ذات سے سنسیئر ہونا، یعنی ماضی کا خیال رہے اور مستقبل بھی نظر سے اوجھل نہ ہو۔ جو آپ کی تحویل میں ہے وہ بھی خوش رہیں اور جن کی تحویل میں تم ہو وہ بھی خوش رہیں۔ تم جن کے ہو وہ بھی خوش رہیں، جو تمہارے ہیں وہ بھی خوش رہیں۔ بس اتنی بات یاد کر لو، تمہاری ذات سنسیئر ہو جائے گی۔ یعنی تم جن کے ہو وہ خوش رہیں اور جو تمہارے ہیں وہ خوش رہیں۔ جتنا تمہارا پھیلاؤ ہو وہاں تک خوشی ہو، وہاں تک سنسیئرٹی ہو، اور دشمن کے ساتھ دشمنی کرو اور دوست کے ساتھ دوستی کرو۔ یہ ہے سنسیئرٹی۔ سنسیئرٹی کا مطلب ہے کہ ڈسیمولیشن نہ ہو اور سیمولیشن نہ ہو، یہ دونوں لفظ نہ ہو۔ ڈسیمولیشن کا مطلب ہے کہ شوئنگ واٹ یو ہیو ناٹ، اور سیمولیشن کا مطلب ہے کہ کنسیلنگ واٹ یو ہیو ٹو بی۔ یہ دونوں کام نہ ہو۔ حقیقت جو ہے اسے چھپاؤ نہیں اور جھوٹ جو ہے اسے بیان نہ کرو۔ اپنے بارے میں خوش گمانیاں نہ پھیلاؤ اور اپنے بارے میں بدگمانیاں نہ پھیلاؤ۔ تم اندر سے جتنے ہو اس سے کم ظاہر کرو۔ یہ ہے سنسیئرٹی۔ جتنا علم ہے اس سے ذرا کم بولو، جتنی دولت ہے اس سے اپنے آپ کو کم امیر ظاہر کرو۔ دولت چھپاؤ نہیں لیکن مبالغہ نہ پیدا ہو جائے۔ یہ ہے سنسیئرٹی۔ اور اگر زندگی میں سنسیئرٹی ہو تو موت کے ساتھ بھی سنسیئر ہو جاؤ۔ بس دونوں کام کر لو۔ زندہ رہو تو مرنے کا انتظار رہے، اور موت سے اتنا ڈرو کہ زندگی ناممکن ہو جائے۔ زندگی گزارو یقین کے ساتھ اور موت پر اعتماد رکھو۔ موت سے اتنا ڈرنا نہیں ہے کہ زندگی سے مایوس ہو جاؤ، اور یہ بھی نہ ہو کہ موت سے غافل ہو جاؤ۔ یہ ہے سنسیئرٹی۔ تو بڑی اچھی بات ہے اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر ہونا، اپنی ذات کی وابستگیوں کے ساتھ سنسیئر ہونا اور ہر ایک کے ساتھ سنسیئر ہونا۔ اچھے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اگلا سوال اگلے ٹاپک میں دیکھیں گے۔ سید اور مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔